بسم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك حجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد معزز سامعین سورہ مائدہ کی اس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے جس میں خداوند عالم نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے کہ لوگوں اسے معمولی گناہ نہ سمجھنا۔ اگر کسی نے کسی آدمی کو بے گناہ قتل کر دیا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ ایک انسان کا قاتل نہیں بلکہ وہ پورے انسانوں کا قاتل ہے۔ قاتل بہت بڑا گناہ ہے۔ قاتل اگر توبہ کیے بغیر مر جائے، اگر ورثہ کو راضی نہ کرے، اگر جو بھی شریعت نے قوانین بنائے ہیں اس پہ عمل نہ کرے تو یقیناً وہ جہنمی ہے۔ لوگوں قتل سے بچو۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ لیکن لوگوں اگر تم نے ایک انسان کی زندگی بچائی تو خدا کے ہاں اتنا بڑا اجر ہے، تم نے ایک کو نہیں بچایا بلکہ سارے انسانوں کو بچایا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، مگر افسوس کچھ لوگ جو کاروباری ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں، شیعوں کے اندر بھی ہیں، سنیوں کے اندر بھی ہیں، یہ مولوی حضرات جو تعصب پھیلاتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ الفتنۃ اشد من القتل قرآن کی آیت ہے، پتہ ہے، مگر ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، ان کا مقصد شہرت کمانا ہے، ان کا مقصد پارلیمنٹ میں جانا ہے، منسٹر بننا ہے، لوگوں کو جذبات میں لا کر۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو وہ رسول
جو مجسم اخلاق، وہ رسول جو رحمت للعالمین ہیں، وہ رسول جو ہر اعتبار سے مکمل انسان کامل ہیں، اسے بھی خدا فرما رہا ہے اے میرے محبوب، اگر کسی کو تبلیغ کرنا ہے، کسی سے مناظرہ کرنا ہے، کسی کو سمجھانا ہے، تو سب سے احسن طریقے سے ان سے بات کرو۔ اب یہ تعصبی مولوی، بھائی اگر آپ نے کسی کو سمجھانا بھی ہے تو کوئی کیسے سمجھے گا اگر آپ کسی کو گالی دیں گے؟ کوئی آپ کی بات کیسے سنے گا اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے؟ آپ ان تقاریب میں چلے جائیں، جو شیعہ یا سنی تعصبی مولوی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے فرقے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے رہبروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ قرآن کی کھلی آیت ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا مت کہو، کہیں کوئی تمہارے سچے خدا کو برا بھلا مت کہو۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعصب پھیلا رہے ہیں، اسلام دین حتیٰ کہ اپنے مذہب کو بھی نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کریں گے تو وہ آپ کے مذہب میں آئے گا، اگر آپ کسی کی بے عزتی کریں گے وہ آپ کے مذہب کو قبول نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لہٰذا بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں، میڈیا کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے، کہ بھائیو یہ دشمن اسلام ہیں، یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے مولوی صرف اپنی جیبوں کو بھرنا چاہتے ہیں تاکہ جتنا پیسہ یہ چاہیں اتنا عوام ان کو دے دے شہرت کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ اپنے مذہب کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا تعصب ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کسی کو تعصب دیں، تعصب دلا دیں، وہ کبھی حق کی بات نہیں مانے گا۔ ایک تعصب ہے، دوسری نجس ترین صفت ضد ہے، اور تیسری بغض ہے۔ یہ تین صفات اگر کسی کے اندر آ جائیں تو نبی بھی آ جائے وہ ماننے والا نہیں، معجزے پر معجزہ دیکھ لے وہ ماننے والا نہیں۔ ضد، تعصب اور بغض۔ لہٰذا جب بھی کسی سے بات کریں نا، آپ دیکھیں کہ بات بگڑ رہی ہے، یہ تعصب میں آ رہا ہے، اب بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہوگا۔ وہیں بحث کو آپ روک دیجئے۔ طریقہ یہی ہے تبلیغ کا کہ سامنے والے کو دیکھیں کہیں وہ تعصب میں تو نہیں آ رہا، ضد میں تو نہیں آ رہا، لہذا اب بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بلکہ الٹا اثر ہوگا۔ میں قرآن کا واقعہ، قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے بغض بھی بہت بری صفت ہے، انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس صفت پر گفتگو کریں گے کہ بغض ایسی صفت ہے جو انسان کو خدا کا دشمن بنا دیتی ہے، نبی کا دشمن بنا دیتی ہے اور امام کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اسی طرح سے تعصب بھی، اسی طرح سے ضد بھی قرآن میں ہے۔ ان تینوں سے بچیے، ان تینوں صفات سے بچنا بہت ضروری ہے کہ بغض بھی نہ ہو اور دلوں میں تعصب بھی نہ ہو اور ضد بھی نہ ہو۔ یہ اسلام اگر سمجھنا ہے تو تحقیق کے ذریعے سے سمجھیں، قرآن کے ذریعے سے سمجھیں، محبت کے ذریعے سے سمجھیں، امن کے ذریعے سے سمجھیں۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے سورہ معارج، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، ابتدا کی آیتیں۔ مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے مخصوص تھا۔ بھئی یہ کون ہے؟ اب تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، اہل سنت کی تفاسیر، بڑی بڑی تفاسیر ہیں، ان میں موجود ہے تفسیر روح المعانی ہے، دوسری بہت ساری تفاسیر میں یہ واقعہ موجود ہے اس آیت کے ضمن میں کہ رسول خدا نے جب اعلان کیا خم غدیر پر کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، ٹھیک، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اور سب نے مبارکباد بھی دے دی، سب نے مولا بھی مان لیا، لیکن ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث، اور وہ حضرت علی سے بغض رکھتا تھا۔ اب وہ نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ نے علی کو اپنی مرضی سے مولا بنایا ہے تو میں نہیں مانتا۔ یہ ہے بغض، اسے مولا علی سے بغض تھا۔ بغض کی وجہ کیا تھی؟ کیا نعوذ باللہ حضرت علی کے کردار میں کوئی خامی تھی؟ نہیں، مگر حضرت علی نے اسلام کی خاطر اپنی زندگی میں ہزاروں کافروں کو قتل کیا۔ اب کسی کے باپ کو قتل کیا، کسی کے بیٹے کو قتل کیا، کسی کے بھائی کو قتل کیا۔ اب اس زمانے میں قوم پرستی کی لعنت بھی بہت زیادہ تھی، قبیلہ پرستی کی لعنت بھی بہت زیادہ تھی، خاندان پرستی کی لعنت بھی بہت زیادہ تھی۔ اب وہ لوگ مسلمان تو ہو گئے
مگر علی سے بغض رکھتے تھے کہ بھئی علی میرے باپ کا بھی قاتل ہے، علی میرے بھائی کا بھی قاتل ہے. اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا نفاق ہے، کیونکہ علی نے کوئی اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا، اللہ کی وجہ سے قتل کیا ہے کہ وہ دشمن خدا تھے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. لیکن دیکھیے یہ بغض کتنی خطرناک صفت ہے. اب یہ کہنے لگا اللہ کے رسول اگر آپ نے اپنی مرضی سے علی کو مولا بنایا میں نہیں مانتا، اور اگر اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کی طرف سے مجھ پر عذاب نازل ہو. اللہ اکبر. یعنی عذاب قبول ہے مگر علی قبول، یہ ہے بغض. علی قبول نہیں ہے. یعنی انسان اگر بغض میں آ جائے تو انسان کافر بن جاتا ہے. اسی طرح سے انسان اگر تعصب میں آ جائے، ضد میں آ جائے، وہی حشر ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ کہنے لگا سألہ مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے مخصوص تھا. اب جیسے پیغمبر کی دربار سے باہر نکلا ایک پتھر کا عذاب اس کے سر پر آ کے گرا اور وہیں پر فی النار ہو گیا. تو عزیزان گرامی اگر کوئی بھی مولوی تعصب کی بات کر رہا ہے تو یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے بلکہ لوگوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے. محبت سے پیار سے ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ہم اپنے عقیدے کو کسی پر مسلط نہیں کریں. کب قرآن نے کہا ہے؟ قرآن میں آپ آزاد ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. جیسے ہم نے کل پرسوں بات کی کہ بھئی دیکھیے شیعہ سنی اکثر لوگ جو ہیں وسیلے کے قائل ہیں کہ ہم اپنی دعائیں وسیلے کے ذریعے سے مانگتے. اور سورہ بقرہ کی آیت بھی ہے 37ویں آیت کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمات سکھائے کہ ان کلمات کے ذریعے سے توبہ مانگو تو توبہ تمہاری قبول ہو جائے گی. اہل سنت کی کتابوں، اہل تشیع کی کتاب میں کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ پنجتن پاک کے نام ہیں کہ اے خدا میری توبہ قبول کر دے سرکار محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، علی مرتضیٰ کے صدقے میں، حضرت فاطمہ زہرا کے صدقے میں، امام حسن حسین کے صدقے میں. اب یہ ہمارا عقیدہ شیعہ سنیوں کا عقیدہ، لیکن اگر کوئی ایک فرقہ نہیں مانتا تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اسے برا بھلا کہیں. کل آپ نے سنا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں. ہم یا رسول بھی کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ بھی کہتے ہیں یا علی بھی کہتے ہیں، لیکن ایک فرقہ جو ہے وہ نبی کو زندہ نہیں سمجھتا. اب ہم نے بہت سارے دلائل پیش کیے، آیتیں بتلائیں کہ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. بھئی حتیٰ کہ جو نبی کے غلام نبی کے قدموں پہ مر جائیں وہ بھی مردہ نہیں ہے، تو نبی جو ان کا سردار ہے وہ کیسے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لیکن اس کے باوجود ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہیں، کسی کو برا بھلا کہیں. یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے. رسول خدا کو حکم ہے جب بھی مناظرہ کریں، جب بھی بحث کریں تو بہترین انداز سے بحث کریں. کسی کا دل دکھانا، کسی کے رہبر کو برا بھلا کہنا یہ قرآن کے خلاف ہے، پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب دیکھیے ہم شیعوں کا بھی اور اہل سنت کا بھی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی کی قبر پہ جانا عبادت سمجھتے ہیں، اور اسی طرح جتنے اولیاء خدا ہیں ان کی قبور کی زیارت کرنا ہم بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں. یعنی حضرت علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنا، امام حسین کی زیارت کرنا، جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی اولیاء خدا ہیں ان کی قبروں پر جانا ہم عبادت سمجھتے ہیں. مگر ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اسے عبادت نہیں سمجھتا، غلط سمجھتا. اب یہ ان کا عقیدہ، مثلا وہ شرک سمجھتے ہیں، کہتے نہیں قبروں میں کیا رکھا ہوا، کیونکہ جیسے آپ نے سنا کہ وہ کہتے نبی زندہ ہے ہی نہیں تو آپ قبروں میں کیوں جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. لیکن عزیزان گرامی کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے، اولیاء خدا زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، لہذا ان کی قبروں پہ جانا عبادت ہے، ثواب ہے. اب ہم اپنی دلیلیں پیش کریں مگر ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم انہیں کافر کہیں، اور انہیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ دوسرے عقیدے والے کو کافر بھی نہ کہیں، مشرک بھی نہ کہیں. تو کیا ہوگا؟ فرقہ پرستی کی لعنت ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد و آل. یعنی تعصبی مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ تحقیقی مسلمان بنے. اب آئیے ہمارے پاس کیا دلائل ہیں قرآن سے، حدیث سے کہ ہم کیوں قبروں پر جاتے ہیں، قبور پر جاتے ہیں، روزے پر جاتے ہیں. رسول خدا کے روزے پر جانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے.
اہل سنت بھی اہل تشیع. امام مالک جتنے مالکی ہیں، اہل سنت کے 4 فرقے ہیں نا، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی. تو امام مالک فرماتے ہیں، کسے فرماتے ہیں؟ منصور دوانکی جو بادشاہ تھا، اس نے کہا مجھے رسول خدا کی زیارت کرنا ہے، تو میں آپ سے طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ امام ہیں. اب دیکھیے یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کی زیارت کرنا بہت بڑا ثواب ہے. اب یہ امام مالک، اور اسی چیز کو قاضی ایاز نے اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے کہ کس طرح سے امام مالک نے بادشاہ کو بتلایا کہ نبی کی زیارت کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. امام مالک نے بادشاہ منصور سے لکھا، بتایا کہ اس آیت کو پڑھا، سورہ نساء کی آیت کا نمبر 64. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہاں امام مالک نے بہت اچھی آیت کوٹ کی ہے تاکہ مقصد زیارت بیان ہو جائے. بادشاہ نے پوچھا میں زیارت کے لیے جاتا ہوں، کیسے جاؤں اور اس کے آداب کیا ہیں؟ بہترین آیات اس نے سلیکٹ کی ہے امام مالک نے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا نبی سے کہہ رہا ہے اور سب سے کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اے مسلمانوں سنو، اگر تم نے گناہ کیے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کیے ہیں اور اب تم توبہ کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے معافی مانگنا چاہتے ہو، تو سنو اے مسلمانوں، جاؤ نبی کے در پہ جا کے توبہ کرو. دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے. گناہ خدا کے کیے ہیں مگر خدا یہ کہہ رہا ہے جاؤ نبی کے در پہ جا کے توبہ کرو. اگر نبی نے تمہیں بخش دیا تو میں اللہ بھی تمہیں بخش دوں گا. یہی توسل بھی ہے کہ توسل اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ نبی وسیلہ ہے، ان کے ذریعے سے توبہ کرو. یعنی توبہ، زیارت کا مقصد کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے. یعنی امام حسین کی ذریعے پر آپ کیوں جاتے ہیں؟ نبی کی ذریعے پر کیوں جاتے ہیں؟ جتنے بھی آپ نے گناہ کی، جب سے بالغ ہوئے، آنکھ سے گناہ، زبان سے گناہ، یہ 7 اعضاء سے جو انسان گناہ کرتا ہے، جس بھی امام کی، نبی کی، معصوم کی، ولی خدا کی زیارت پر جائیں تو وہاں جا کے کیا کہیں؟ پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میرے گناہ بخش دے. اور پھر اس ولی خدا سے کہیں، نبی سے کہیں اے رسول خدا میں دور سے آیا ہوں، آپ میرے لیے وسیلہ بنے تاکہ خدا میرے گناہوں کو بخش دے. یعنی زیارت کا مقصد بتلایا امام مالک نے کہ زیارت کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کے توبہ کرو اور نبی کو وسیلہ بناؤ تاکہ خدا تیرے گناہوں کو بخش دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور دوسری آیت جو امام مالک نے کوٹ کی ہے، بادشاہ کو بتایا کیسے زیارت کرو، بہت اہم آیت ہے. سورہ حجرات، سورہ کا نمبر 49 اور آیت کا نمبر 1 اور 2، پہلی سے دوسری. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے لوگو خبردار، نبی سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا، نبی سے آگے نہ بڑھنا. دیکھیے یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ نبی ہمارے زندہ ہیں. جیسے نبی کی زندگی میں اگر نبی نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں اور اگر کوئی آگے بڑھ جائے نبی کی اجازت کے بغیر تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی آج بھی زندہ ہے، حتیٰ کہ نبی کی قبر کو پیٹ دے کر بھی کوئی نماز پڑھے تو وہاں بھی اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ممکن اس کی نماز اس آیت کی وجہ سے باطل ہو جائے، کیونکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی نبی سے آگے نہ بڑھو. اور اس میں یہ نہیں بتلایا ہر حالت میں نبی سے آگے نہ بڑھنا. اور اس کے بعد امام مالک نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے خبردار مومنو، جب بھی نبی کے پاس جاؤ تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے. اگر تم نے اس طرح کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بڑھ گئی تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ اکبر. امام مالک نے ادب سکھایا. اے بادشاہ تو بادشاہ ہے مگر جب نبی کی دربار میں جائے تو آہستہ بات کرنا، نبی کے روزے میں چیخنا نہیں، چلانا نہیں. اب بادشاہ پوچھتا ہے امام مالک سے، اور جب میں دعا مانگوں تو کیا کروں؟ کعبے کی طرف منہ کروں یا رسول کے روزے کی طرف؟
بہت اہم سوال کیا. امام مالک نے کہا کہ جب دعا مانگے تو کعبے کی طرف منہ نہ کرنا، رسول کی طرف منہ کرنا، کیونکہ رسول تیرے اور خدا کے درمیان وسیلہ ہے. اسلام سکھانے والے تجھے رسول ہیں، کعبہ بتلانے والے رسول ہیں. جب دعا مانگے تو کعبے کی طرف رخ نہ کرنا، رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا. اب آپ نے دیکھا اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے، اہل تشیع کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم نبی کے روزے پر، علی کے روزے پر، اصحاب کرام جنہوں نے اپنی جانوں کو فدا کر دیا، اولیاء خدا جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، ان کے روزوں پر جانا عبادت سمجھتے. صلوات پڑھیں محمد والے. لیکن ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو برا بھلا کہیں. تاریخ کی ثبوت ہم پیش کر سکتے. امام غزالی دوسرے امام اہل سنت کے، احیاء العلوم بہترین اخلاق کی کتاب لکھی ہے، اخلاق میں ماہر ترین انسان مانے جاتے ہیں. امام غزالی بھی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی یہاں آئے اور میری زیارت نہ کرے اس نے مجھ سے جفا کی ہے. اور دوسری حدیث بھی نقل کرتے ہیں احیاء العلوم میں امام غزالی اور طبرانی نے موجم کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا. رسول خدا فرماتے جو میری زیارت کرے گا، زیارت کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا، اللہ اور نبی کے درمیان فریاد کرنا کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں. اب دوسری حدیث یہ طبرانی نے بھی اور امام غزالی نے بھی نقل کی ہے. رسول خدا فرماتے جو بھی میری زیارت کرے، مراد یہ کہ معرفت کے ساتھ، جو اصل زیارت کا مقصد ہے، جو بھی میری زیارت کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور بہت سارے ثبوت ہیں. تاریخ دمشق میں ہے کہ حضرت بلال نبی کے صحابی تھے. حضور جب اس دنیا سے چلے گئے تو بلال مدینے میں نہیں رہ سکتے تھے. پھر بہت دنوں کے بعد آئے تو وہ بھی سب سے پہلے رسول خدا کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے. اصحاب کرام کی سنت ہے، اولیاء خدا کی سنت ہے. عزیزان گرامی کوشش یہ کریں کہ ہم تحقیقی مسلمان تیار کریں، تعصب کی لعنت کو ختم کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اسلام دن بدن بڑھتا رہے گا اور ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام کے اندر آ جائیں گے. تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے، تحقیق کے ذریعے سے آپ دوسروں کو بھی کھینچ سکتے ہیں. جیسے میں نے کل ہندوؤں کی کتابوں سے کچھ حوالے رگ وید سے، یجر سے بتلائے تھے، اسی طرح سے اور کتابوں میں تحقیق کریں. اسلام اتنا سچا مذہب ہے، حق کا مذہب ہے کہ آپ ہر کتاب سے اسلام کے اصولوں کو ثابت کر سکتے ہیں. آج میں بدھسٹ لوگ جو بدھا کو مانتے ہیں ان کی کتابوں سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سنانا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیا ضرورت ہے تعصبی باتیں کرنے کی؟ اس قدر فضائل ہے، اس قدر تحقیقات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور یہ کتاب آپ انٹرنیٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. گوسپل آف بدھا، جس کو وہ آسمانی کتاب سمجھتے ہیں. گوسپل آف بدھا پارٹ 2 اور چیپٹر ہے میٹیا، METTEYA. بدھا جن کو وہ نبی کی طرح مانتے ہیں، رہبر مانتے ہیں، اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہے. I am not the first Buddha. Buddha یعنی ہادی لیڈر. I am not the first Buddha who came upon the earth, nor shall I be the last. And due to another Buddha will arise in the world. کہہ رہے میں پہلا بدھا نہیں، میں پہلا ہادی بھی نہیں اور میں آخری ہادی بھی نہیں. اس کے بعد کہتے اے لوگوں سنو، میرے بعد ایک بدھا، ایک ہادی آنے والا ہے. اب اس کی صفات بیان کرتے ہیں. کون ہے جو میرے بعد آنے والا؟ A holy one، جو مجھ سے بھی مقدس ترین ہے، پاک ترین ہے. سپریملی، بہت افضل ہے. enlightened، اور بہت نورانی ہے. یہ 3 صفات بتلائیں. اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے بدھا کے. Another said, how shall we know him? The blessed one replied. پوچھا اس صحابی نے کیسے ہم اس کو پہچانے کہ وہ وہی ہے جس کے لیے آپ خبر دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ بہت نورانی ہے، بہت عظیم ہے، بہت پاک ہے، بہت مقدس. اب جواب سنیے. بدھا کہہ رہے ہیں he will be known as Maitreya.
اس کا نام میتریا ہوگا. اب یہ میتریا جو ہے یہ سنسکرت لینگویج کا ورڈ. پہلے بتایا کہ وہ کائنات کے لیے ہوگا، ورلڈ کا لفظ پہلے آ چکا، اور آخر میں کہا کہ اس کا نام میتریا ہوگا. اور میتریا کیا ہے؟ سنسکرت کا لفظ ہے. اگر اس کا ترجمہ، اس کی ٹرانسلیشن عربی میں کریں تو میتریا کی معانی ہے رحمت، اور ورلڈ دنیا کا لفظ پہلے آ چکا ہے، اور رحمت اور عالمین کو ملائیں تو بنتا ہے رحمت للعالمین. صلوات پڑھیں محمد مولا. عزیزان، وہ نبی رحمت للعالمین ہوگا، کیونکہ ان کتابوں میں کبھی حضور کا نام بھی آیا ہے عربی میں بھی، لیکن معلوم تھا کہ عربی والا نام نکال دیں گے، تو ترجمے کے ساتھ بھی نام آیا ہے سنسکرت میں، تاکہ نکالنے والا نہ نکال سکے. صلوات پہ محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، موضوع ہے ہمارا تربیت اولاد. بہت اہم موضوع. اولاد دنیا آخرت میں آپ کے لیے سرمایہ ہے. اگر آپ صحیح تربیت کر لیں آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. اگر اولاد کی تربیت صحیح ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی آپ کا اعمال نامہ کھلا ہے. وہ یہاں نماز پڑھیں گے آپ کو وہاں ثواب ملے گا، وہ یہاں نیکیاں کریں گے آپ کو وہاں ثواب ملے گا، آپ کا عذاب ختم ہوتا چلا جائے گا، آپ بہشت میں یقیناً پہنچ جائیں گے اگر اولاد صالح چھوڑ کے مرے ہیں. عزیزان گرامی، لیکن کل آپ نے سنا رسول خدا فرماتے ہیں، لوگوں اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت نہ کی اور تمہاری غفلت کی وجہ سے تم دنیا داری میں غرق رہے، پیسے کے پیچھے بڑی، پیسہ فانی چیز ہے، لیکن اولاد جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گی، مگر یہ پیسہ مرنے کے بعد اس سے صرف ایک کفن خرید سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا فرمایا اگر کوئی غفلت میں اولاد ان کی فاسق، فاجر، ظالم، زانی، بد کردار بن گئی، رسول خدا فرماتے جن لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے وہ اپنے عمل سے اپنے نبی پہ تبرہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اس سے سخت ترین حدیث نہیں ہو سکتی. رسول خدا فرماتے میں بھی ان سے تبرہ کرتا، قیامت کے دن میں ان سے بیدار ہو جاؤں گا. تو لوگوں اس سے غفلت نہ رہو. آج قدم قدم پر گناہ ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے ہیں. تربیت کے امکانات بھی ہیں، ہدایت کے امکانات بھی ہیں، ریڈیو بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، بہت سارے چینل الحمدللہ اچھے پروگرام بھی دیتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بہت ساری سائٹس بھی ہیں، بکس بھی ہیں. یہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ جناب ہم کیسے ہدایت دیں. سب چیز موجود ہے. تربیت اولاد پر کتابیں موجود ہیں. انشاءاللہ یہ مجلس بھی ممکن ہے کتاب کی شکل میں آ جائے. عزیزان گرامی، یہ بہت اہم موضوع ہے. اب میں نے کہا تربیت کا آغاز کہاں سے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ کی نیت پر ہے. ابتدا اصل فاؤنڈیشن وہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں. نکاح کے وقت آپ کی نیت کیا؟ اب دیکھیں نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں. نکاح صرف لذت کے لیے نہیں، نکاح کا اصل مقصد ہے اولاد صالح. اسی لیے مولا علی نے بھی کہا عقیل سے کہ میں ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے خدا اس کے بطن سے ایسا بیٹا عطا فرمائے جو اسلام کا خدمت گزار بنے. یہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے. یہی اسلام سکھاتا ہے کہ اولاد اگر چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلے زمین صحیح ہونی چاہیے. یعنی اگر عورت واقعاً اولاد پر مرد سے زیادہ عورت کا اثر ہوتا ہے، دودھ اس کا پیتا ہے، خون اسی سے بنتا ہے، گود میں اسی کے پلتا ہے. اگر خاتون مومنہ ہے تو یقیناً بچہ بھی مومن پیدا ہوگا. لیکن اگر خاتون بے نمازی ہیں، مومنہ نہیں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں تو بہت مشکل ہے. لہٰذا پہلے سوچنا چاہیے کہ کہاں شادی کر رہا ہوں. نکاح کا ایک مقصد اولاد صالح اور دوسرا مقصد گناہ سے بچنا. یاد رکھیے نکاح سب کے لیے مستحب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مستحب نہیں. سارے علماء سے پوچھ لیں، اپنے اپنے مراجع مجتہدین سے پوچھ لیں کہ اگر مجھے گناہ میں گرنے کا خطرہ ہے، میں آنکھ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، نامحرم کو حرام سے دیکھتا ہوں یا دوسرے گناہ، تو اب میں کیا کروں؟ وہاں پر سارے علماء آپ کو یہ جواب دیں گے کہ اب آپ پر شادی کرنا واجب ہے. جہاں اب آنکھوں پر کنٹرول نہیں، ذہن پر، دماغ پر کنٹرول نہیں، تو وہاں پر شادی کرنا آپ پر واجب ہے. اور عزیزان گرامی، یہ جو قوہ شہویہ ہے، مختلف فیکلٹیز اللہ نے دی ہے نا، یہ جو فیکلٹی آف سیکس ہے یہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے
کہ اگر انسان کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، انسان اس پہ کنٹرول نہ کرے، اور اس کا کنٹرول حدیث سننے سے نہیں ہو سکتا، صرف مجلسوں میں آنے سے نہیں ہوتا، اس کا حل وہی ہے نکاح، اس کا طریقہ وہی ہے۔ مثلا ایک انسان بھوک لگتی ہے، آپ اسے کہیں روزہ رکھے، ٹھیک ہے، کتنا روزہ رکھے؟ اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بچہ ہے، اگر آپ اسے کھانا نہ دیں تو آپ کیا کہلائیں گے؟ ظالم کہلائیں گے۔ بچے کو بھوک لگی، اسے کھانا چاہیے، بچے کو پیاس لگی، اسے پانی چاہیے۔ تو جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو ایک نئی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور والدین جو غافل رہتے ہیں وہ خطا کرتے ہیں، اور ان کے بچے جا کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بھئی کھانا اگر آپ کو حلال نہیں ملے گا تو جو لوگ کمزور ہیں وہ جا کے حرام کھانا کھائیں گے، چوری کریں گے، بدماشی کریں گے۔ بالکل وہی ہوتا ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغ ہوتے ہیں انہیں ایک بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، جبکہ وہ بالغ ہو جاتا ہے، اسے بھوک کا احساس ہے، لہٰذا وہ بچے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت سارے بچوں نے خود ہمیں بھی کہا، اور کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا کئی مرتبہ امریکہ میں یونیورسٹیوں میں ادھر ادھر بچے ہمیں لے گئے، اپنے پرابلمس بتائے، مولانا ہم بچوں باپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی شادی کراؤ، کہہ رہے ہیں ابھی تو تمہیں نوکری نہیں، ابھی تو کما نہیں رہے ہو۔ کہا یہاں امریکہ میں ہر طرف گناہ ہے، یہ ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ مگر باپ نہیں سنتا۔ کتنے بچوں نے یہ بھی کہا کہ علماء کو ہی بتاتے یہ اپنے دل کا درد، کہ ہم مبتلا ہو چکے ہیں، ایڈ کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم شادی کریں تو وہ سے بھی ایڈ کی بیماری لگ جائے گی، گناہوں کی وجہ سے ماں باپ نے ہماری شادی نہیں کری۔ یعنی آج اس ماحول میں جہاں ایڈ کا بھی خطرہ ہے، ہزاروں قسم کی بیماریاں، مثلا خود نیو یارک امریکہ میں رپورٹ ملی کہ وہاں پر اتنا یہ بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہر روز امریکہ میں 70,000 لوگ سیکس کی بیماری میں مبتلا ہو ایوری ڈے۔ کتنی خطرناک رپورٹ۔ اس ماحول میں جب آپ کے بچے پل رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معصوم ہے؟ یہ کیا فرشتہ ہے؟ عزیزان گرامی، وہاں پر نکاح واجب ہو جاتا ہے، نکاح واجب ہو جاتا ہے، اور یہ بہت سارے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ماں باپ پر واجب ہے، رائٹ ہے بچوں کا۔ یعنی آپ کا بچہ یا بچی جب بھی بالغ ہو گئے، جسے کبھی لڑکی جلدی بالغ ہو جاتی ہے، کبھی لڑکا جلدی بالغ، لڑکا عموماً مثلا 14 15 برس، لڑکی کبھی گرم علاقے میں 9 برس کی، 10 برس کی، 11 14 برس میں بالغ ہو جاتی ہے، الگ الگ غذا پر بھی ہے، حالات پر بھی ہے۔ جب بھی آپ کی بچی بالغ ہو گئی اور بچہ بھی بالغ، اب حدیث کو غور سے سنیں، بہت سارے نیک والدین بھی غفلت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کی بچی بالغ ہو گئی، آپ کا بچہ بالغ ہو گیا، اب آپ نے اگر اس کا نکاح نہیں کرا، یہ ماں باپ پر واجب ہے۔ یہ نہیں کہ نوکری ہو تو پھر شادی کرائیں گے، نئی نوکری ہو یا نہ ہو، رزق دینے والا خدا ہے، والدین پر واجب ہے بالغ ہونے کے بعد بچے اور بچی کا نکاح کرائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح نہیں کرایا، اب بچے نے جا کے گندی فلم دیکھی، بچے نے جا کے گندی کتاب پڑھی، بچے نے جا کے گندی کوئی فوٹو دیکھی، فرمایا جو گناہ بچہ اور بچی کرے گی، آنکھ سے کرے، ہاتھ سے کرے، زبان، وہ ان کے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا اور ماں باپ کے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے عزیزان گرامی، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، نیک بچے تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ رسومات کو فالو کر رہے ہیں، کبھی ہندو ٹریڈیشن ہے، کبھی دوسری ٹریڈیشن ہے، کبھی ایشین ٹریڈیشن ہے، اسلام ٹریڈیشن کو نہیں مانتا۔ انسانیت کے درس اگر سیکھنے ہیں تو قرآن سے سیکھیے، اسلام سے سیکھیے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ ایک نیچر ہے انسان کی، اس کا حل وہی ہے نکاح۔ آپ جتنی حدیثیں سنا ہے، مگر وہ بچہ کتنا کنٹرول کر سکتا ہے؟ لہٰذا فوراً بچی کی شادی کرانا یہ اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے۔ عزیزان کرام، اب نکاح کے لیے میں نے عرض کیا بہت ساری پرابلمز کریٹ کی گئی ہیں، کہیں پر اتنا مہر ہونا چاہیے، کہیں پر یہ کنڈیشن، کہیں پر وہ کنڈیشن۔ یہ سارے جتنے پروگرام ہیں نا، یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہیں کہ جتنا دیر کا سلسلہ جاری رہے گا، جتنا شادی میں بچہ دیر کرے گا، اتنا وہ میرے کنٹرول میں رہے گا۔ اور دیکھیے اگر بچے نے کوئی حرام کاری کر دی، دنیا آخرت میں اسے نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر اس سے کیا ہوگا، زنا کاری سے کیا ہوگا، بچے حرام زادے پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے جو حرام زادے بچے پیدا ہوں گے اس سے پورے معاشرے میں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ زنا کیوں حرام ہے؟ کئی ریزن، مثلا آج ثابت ہو چکا ہے
کہ زنا کی وجہ سے ایڈ کی بیماری ہے، زنا کی وجہ سے سرویکل کینسر ہے، زنا کی وجہ سے تقریباً 14 ایسی بیماریاں جو انسان کو مار سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زنا سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ بچہ دربدر ہوگا، اور ایسے ہی بچے آگے چل کر ظالم بنتے، فرعون بنتے، ہٹلر بنتے، جو بھی معاشرے میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں بڑے بڑے ظالم، یہ وہ بچے ہوتے ہیں یہ جن کی کوئی صحیح تربیت نہیں ہوتی، پرورش نہیں ہوتی، لہٰذا پورا معاشرہ پھر اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے اس کو بہت آسان کیا ہے، مگر آج ہم نے اسے بہت مشکل کر دیا ہے۔ بھئی کیا مہر کتنا ہونا چاہیے؟ سب سے مختصر ہونا چاہیے، جہیزیہ سب سے مختصر۔ بھئی ہم رسول خدا سے بڑھ کر تو نہیں، رسول خدا کائنات کے مالک تھے، اگر اپنی بیٹی کو جہیزیے میں دے سکتے تھے تو اتنا دے سکتے تھے کہ کسی بشر کو طاقت نہ تھی۔ ہاں کہ رسول خدا غریب سمجھتے؟ اسی نے رسول خدا یا معصومین کو غریب سمجھا تھا۔ ایک مرتبہ معصوم نے مصلی ہٹایا، دیکھنے والے نے دیکھا کہ نیچے سے ایک نہر چل رہی ہے سونے اور چاندی کی۔ سب کچھ دے سکتے، مگر آپ دیکھیے رسول خدا نے جہیزیے میں کیا دیا؟ جناب فاطمہ زہرا کو 2 جوڑے دیے کپڑے کے، 2 جوڑے کپڑے کے، اور جتنی چیزیں دیں وہ سب مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ یعنی آج اس کی قیمت لگا لیں تو کتنی قیمت ہوگی؟ شاید 1000 روپے۔ اور بیوی فاطمہ زہرا جیسے چلی، ایک فقیرنی آ گئی، 2 جوڑے ملے تھے جہیزیے میں، اب ایک جوڑا جو ہے وہ خدا کی راہ میں دے دیا۔ عزیزان کرام، اس طرح سے نکاح ہونا چاہیے۔ آج لوگ جو ہیں اس پرابلم میں ہیں، ان سارے بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے۔ یہ جو کسٹم ہے، یہ جو ٹریڈیشن ہے، یہ بت ہے، اور ان بتوں کو اسلام نے آ کے توڑا ہے۔ آج پھر ہم ان بتوں کو پوج رہے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ سے کسی باپ نے کہا مولا میری بچی کا مسئلہ ہے، نکاح کرنا چاہتا ہوں، اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے، کیا کروں؟ اب دیکھیے حل، سالیوشن امام نے، جانشین پیغمبر نے، فرزند رسول نے کیا کہا؟ کہا دیکھو یہ ساری شرطیں جو تم نے رکھی یہ سب فضول ہے، صرف ایک شرط، اور ہر ماں باپ کے لیے بہترین سالیوشن ہے، ایک حل ہے جو امام دے رہے ہیں۔ کہا کیا؟ امام نے فرمایا دیکھو جس کو بھی تو بیٹی دینا چاہتا ہے فقط ایک چیز دیکھ لے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تیری بچی اسے پسند آئے، اس کا اخلاق، اس کا حسن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، یا پسند نہ آئے۔ تو اگر پسند آ گیا پھر تو ٹھیک ہے، اگر پسند نہ آیا تو اگر اس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ تیری بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ عزیزان یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج دیکھیے طلاق کی وجہ سے کتنے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ طلاق کتنی بڑی بری چیز ہے، آج فیشن بن چکا ہے، خصوصاً یورپ امریکہ میں اسے برا بھی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ عرش خدا ہل جاتا۔ یہ سب اس وجہ سے کہ ہم ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہیں، اسلام کو نہیں فالو کر رہے۔ اگر اسلامی شادی ہو تو اس میں طلاق نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، کس طرح سے اسلامی شادی ہونی چاہیے؟ اس کے لیے تقریباً ہم نے 200 سے زیادہ سوالات بنائے، اور یہ ایک سائٹ پر آپ کو مل بھی سکتے ہیں، Karbala-Najaf.org۔ اگر آپ اس کو ای میل کریں انفو میں تو آپ کو 200 سوالات بھیج دے گا۔ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا حرام ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ زیادہ توجہ جہیز کی طرف ہے، کھانے کی طرف ہے، اس کی طرف ہے، اس کی طرف، نتیجہ پھر طلاق ہی پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ 200 سوالات، یعنی جب ہم جاہل ہوتے ہیں، نکاح کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو نتیجہ جھگڑے پر ہوتا ہے، پھر بچے تباہ ہوتے ہیں، 2 فیملیوں میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ اسلام مقصد نکاح کیا بتلاتا ہے۔ مقصد نکاح یہ ہے کہ اولاد صالح ہو، لہٰذا ابتدا میں دیکھنا ہے کتنی چیزیں حلال ہیں، کتنی چیزیں حرام ہیں، کیا مستحب ہے، اور اس لڑکی کا اور لڑکے کا ذہن آپس میں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ دونوں اچھے ہوں مگر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں جو سوالات میں موجود ہیں بہت ضروری ہے۔ طلاق بہت بڑی لعنت ہے جو آج وبا کی طرح پھیل رہی ہے۔ صلوات پہ محمد وآلہ۔ آئیے خدا سے دعا کریں، پروردگار اگر یہ خود بھی عبادت ہے، کہیں بھی میاں بیوی میں جھگڑا ہو آپ سلو کرا دیں۔ آپ نے سنا پہلی مجلس میں 70 سال کی عبادت کا سوال، اور آج یہ فتنے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، انہی مجالس کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچ جائے، کیونکہ بہت تفصیلی مسائل۔ آئیے خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
ہم یہ جو ٹریڈیشنز کے بتوں کو پوج رہے ہیں، پروردگار ان بتوں کو توڑنے کی ہمیں طاقت اور ہمت عطا فرما. ہم 100% قرآن پر عمل کریں، 100% محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں. صلوات پڑھیں محمد. اور جیسے بتایا گیا کہ آج انشاءاللہ اس مجلس کے بعد 10:30 بجے چرچ میں بھی پروگرام ہوگا. اس کی ایڈریس بھی یہیں سے آپ لے سکتے ہیں کہ یہیں واٹ فورڈ پہ، یہیں واٹ فورڈ امام برگاہ سے 5 منٹ کا راستہ ہے. اس میں ضرور شریک ہو جائیں تاکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے مسلمانوں اور عیسائیوں میں ختم ہو جائے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صرف عیسائی انتظار نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ حضرت ہم عیسیٰ کا بھی انتظار کر رہے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کا بھی انتظار کر رہے ہیں. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے مددگار ہوں گے اور اسی کے ذریعے سے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. تو مقصد ہمارا ایک ہے، ہم بھی چاہتے دنیا میں امن قائم. عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کچھ شیاطین اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے اندر، جیسے مسلمان اور دوسرے فرقوں کے اندر. اسی طرح سے بہت ضروری ہے کہ یہ بہترین چانس ہے کہ ہم وہاں پر جا کے اپنے موقف کو بتائیں کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے ہیں. اور جس طرح سے ہم امام حسین کے مصائب پر روتے ہیں، اسی طرح سے ہم حضرت عیسیٰ کے مصائب بھی بیان کرتے ہیں، ان پہ بھی روئیں گے اور ان پر بھی انشاءاللہ ماتم کریں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. سب مل کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. او میرے اللہ، تجھے واسطہ اس مظلوم شہید کا آج ایسا واسطہ دیں کہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں، خدا ہم سے راضی ہو جائے. اے خدا تجھے واسطہ اس مظلوم شہید کا، وہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی. او میرے اللہ تجھے قاسم کی پامال لاش کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے. اے عزیز و خدا بڑا بخشنے والا، معصوم فرماتے ہیں جب کوئی سچے دل سے ایک مرتبہ فریاد کرتا ہے یا غفار، او میرے بخشنے والے میرے اللہ. اللہ اکبر.
امام فرماتے ہیں اگر وہ بہت بڑا گناہگار، دنیا کا بہت بڑا گناہگار، سارے گناہ اس نے کیے مگر سچے دل سے آئے توبہ کرنے کے لیے، رو کے کہتا ہے یا غفار، پہلی مرتبہ خدا فرشتوں سے کہتا ہے فرشتو اسے جواب نہ دو، اس نے سارے گناہ کیے، اس نے سارے ظلم کیے، مگر امام فرماتے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خود خدا نے وعدہ کیا اتنے بھی تیرے گناہ ہو میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ دوبارہ گناہگار کہتا ہے یا غفار، اب بھی اگر گناہ زیادہ ہیں خدا جواب نہیں دیتا، مگر جب تیسری مرتبہ کہتا ہے یا غفار، خدا فرشتوں سے کہتا ہے اگر میں اسے جواب نہ دوں گا پھر اسے کون جواب دے گا، میرے سوا اس کا کوئی اور مالک تو نہیں ہے، اسے جواب دو، میں نے اسے بخش دیا۔ سب مل کے کہیں یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا اے عزیزوں، کربلا والوں نے دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے، آئیے امام زین العابدین سے دعا مانگنے کا طریقہ سیکھیں اور یاد رکھیں یہ وہ دعا ہے جو آزمائی ہوئی دعا ہے، کوئی بھی مشکل ہو 100 مرتبہ پڑھیں مشکل سے نجات مل جائے۔ خود میں نے بھی آزمائی، کئی لوگوں نے اسے آزمایا، موت کے علاوہ ہر چیز، حتیٰ کہ موت میں جانے والے لوگ بھی واپس آ گئے۔ اس دعا کا نام ہے مقاتل ابن سلیمان، بہت عجیب دعا ہے، آزما کر دیکھیں، جو بھی پریشانی ہو 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ اب دیکھیے دعا کا انداز دیکھیے، ایک دو جملے تبرکن عرض کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اس طرح سے فریاد کر الہی کیف ادعوک وَأَنَا اے خدا میں کیسے دعا مانگوں جبکہ میں ہوں، میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں ذلیل و خوار ہوں۔ امام ہمیں سکھلا رہے ہیں، امام تو معصوم، پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر جو آنکھوں سے کیے، زبان سے کیے، ہاتھوں سے کی۔ دعا کا انداز یہ ہے، الہی کیف ادعوک وانا، میں کیسے دعا مانگوں جبکہ میں ہوں، نہ میری زبان گناہوں سے پاک، نہ یہ میرے ہاتھ گناہوں سے پاک ہے۔ مگر دوسرا جملہ سنیے بہت نورانی، وَكَيْفَ أَقْطَعُ رَجَائِي مِنْكَ وَأَنْتَ اے خدا اگر میں ہوں تو تو ہے، اگر میں گناہگار ہوں تو تو غفار ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ سنیے، الہی اذا لم اسألک فتعطینی، من ذا الذی اسألہ فیعطینی۔ او میرے اللہ جب میں نے تجھ سے نہیں مانگا تھا تب بھی تو نے عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے تجھ سے نہیں مانگا تھا تب بھی تو نے عطا کیا تھا، آج جب مانگوں گا تو یقیناً تو عطا کرے گا۔ الہی اذا لم اتضرع الیک
درہمنی، او میرے اللہ جب میں نے گریہ نہیں کیا تھا، جب میں نے آہوزاری بھی نہیں کی تھی، تب بھی تو نے مجھ پہ رحم کیا تھا۔ آج اگر گریہ کروں گا تو یقیناً تو ہم پہ رحم کرے گا۔ سب مل کے کہیں یا رحیم یا کریم یا بلند آواز، یا رحیم یا رحیم، بخش دے میرے اللہ آج ہم سب کے گناہ، اے خدا بخش دے ہمارے والدین کے گناہ، مومنین مومنات کے گناہ۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ اس شہید کا، شہید کا واسطہ دیں، دعا قبول ہے۔ شہید اپنی جان کو فدا کرتا ہے خدا کے، شہید محبوب خدا بن جاتا ہے۔ او میرے اللہ اس شہید مظلوم کا تجھے واسطہ، جس کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کے میں نے نام نہیں لیا، سمجھ گئے کون شہید۔ او میرے اللہ اس شہید کا تجھے واسطہ، جس کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کے اور اس کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے۔ اے خدا تجھے مسلم ابن عقیل کی غربت کا واسطہ، حضرت مسلم ابن عقیل حسین کے سفیر، مسلم بھی غریب ہے اور حسین بھی غریب۔ عربی میں غریب پردیسی کو کہتے ہیں، غریب الوطن۔ حسین بھی غریب الوطن ہے کربلا، حضرت مسلم بھی غریب الوطن۔ لیکن اجازت دے میں ایک یا دو جملے سرکار امام حسین کی خدمت میں عرض کروں۔ میرے آقا حسین میری جان آپ بے فدا، میرے ماں باپ آپ بے فدا۔ اے میرے آقا حسین آپ بھی غریب ہیں، مسلم بھی غریب ہے، مگر ایک فرق موجود ہے، آپ کی لاش پہ بہنیں آئیں، بیٹیاں آئیں، بہنوں نے گریہ کیا، بیٹیوں نے گریہ کیا، مگر ہائے مسلم کتنا غریب ہے، مسلم کی لاش پہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، مسلم کی لاش پہ کوئی افسوس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ او مسلم کی لاش پہ کون روئے، دو یتیم بچے بھی زندان میں ہیں۔ اسی لیے حدیث کے جملے معصوم نے فرمایا، جو مسلم کی غربت پہ رو کے دعا مانگے گا، خدا اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ اے خدا آج تجھے مسلم کی غربت کا واسطہ،
آج ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، آج ہمیں اپنی وہ محبت دے جو تو نے کربلا والوں کو دی تھی۔ اے خدا وہ محبت دے جو تو نے حسین کے دل میں ڈالی تھی، وہ محبت دے ہمیں جو تو نے کربلا میں علی اکبر کے دل میں ڈالی تھی، تاکہ ہم بھی تیری راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ اے خدا میں وہ محبت دے جو تو نے زینب کے دل میں ڈالی تھی۔ زینب نے سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا، 2 ہی بچے تھے نا، وہ بھی قربان کر دیے۔ زینب کی قربانیاں گویا عمل سے زینب نے کہا حسین کربلا میں تو بھی بیٹے قربان کرے گا، میں بھی بیٹے قربان کروں گی، مگر تیرے بچوں کے قربان ہونے کے بعد بھی تیری نسل قیامت تک باقی رہے، مگر میرے 2 بچوں کے قربان ہونے کے بعد مجھے کوئی ماں کہنے والا بھی نہ رہے گا۔ اے خدا میں وہ محبت دے جو تو نے سکینہ کے دل میں ڈالی تھی۔ اے خدا وہ محبت تو نے سکینہ کے دل میں ڈالی۔ کس قدر حوصلہ بلند ہے اس 4 برس کی بچی کا، جو بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، مگر ہائے کربلا کے بعد اس بچی نے کس قدر مصیبتیں دیکھی۔ کبھی زندان میں فریاد کرتی تھی، بابا میرے مظلوم بابا، بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، بابا مجھے خاک زندان پہ نیند نہیں آتی۔ خدا آپ سب کو اس معصومہ بچی کی زیارت نصیب کرے۔ سکینہ آج بھی شام میں ان کی قبر تنے تنہا۔ عزاداروں سنیں، جب بھی مجلس ہوتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ جلدی ہیں، ننھی سی قبر کے قریب آتی ہیں، سکینہ اٹھو آج تیرے بابا کی مجلس۔ سکینہ تجھے بابا پر رونے نہیں دیا گیا نا، جب تو روتی تھی تو شمر تجھے تماچے مارتا تھا، آجا آجا آج تیرے بابا حسین کے عاشقوں نے مجلس کا بندوبست کیا۔ عزادارو ان مجلس میں جناب زینب سکینہ کو لے کر آتی ہیں، جب ذاکر مسائب پڑھتا ہے اور آپ بلند بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں، جناب سکینہ زینب کا دامن پکڑ کے پوچھتی ہیں، پھپھی اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ زینب فرماتی ہیں یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سنیں گے جملہ جناب سکینہ کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے پھپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو تیری چادر نہ چھنتی، اگر یہ کربلا پھپھی اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تجھے شمرت دادیاں نے نہ ماردا، اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا علی اصغر بچ جاتا،
مجھے شمر کے تماچے نہ لگتے. او بی بی اگر ہم کربلا میں ہوتے وہ تیر جو اصغر کو لگا تھا ہم اپنی گردن پہ لے لیتے. وہ پتھر وہ تازیانے جو تجھے لگے ہم اپنی پیٹھ پہ لے لیتے. اللہم صلی اللہ